چونکہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، ان حالات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر اگر لوگ جو بھی الیکشن لڑیں گے ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو ان ایکسپیرینس ہوں گے، جن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ولا کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہوگی اور ان کا انتخابی نشان بلہ بھی بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، اور یہ بھی کہ کون سی جماعت کو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، سروے رپورٹ کیا ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ان کو یا تو سزائے موت ہوگی یا ان کو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی، ان سب کی تفصیل ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دو تین اہم خبریں یہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ 25 کروڑ ڈالر ایشیائی بینک نے پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں بجلی کے ترسیل کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے، چونکہ پاکستان کی ٹرانسمیشن لائن بہت پرانی ہے اور اس پر بجلی کا جو لاس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، سو اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ پیمنٹ اور یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ ادھر جو فیصلہ آیا تھا کہ جس میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلین کا، اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت بھی، کے پی کے حکومت اور بلوچستان حکومت بھی اپیل میں چلی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ایسے افراد کے جو ملٹری انسٹالیشن پر حملہ آور ہوں، ایسے لوگوں کا ملٹری ٹرائل دنیا میں بھی فوج میں ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سو اس کے لیے وہ اپیل میں چلی گئی ہیں۔ ادھر سینٹ میں بھی یہ قرارداد چونکہ منظور ہو چکی ہے کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن پر حملہ آور ہوئے جو لوگ، ان کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، اگرچہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اکثریت اس کو حاصل ہے سینٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ آج کی ولا کا آغاز کرتے ہیں کہ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، سدا مسکراتے رہیں۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہوگی اور بیلٹ پیپر پر بلے کا انتخابی نشان بھی موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کون سی جماعت اس وقت پاپولر ہے، سب سے زیادہ مقبول ہے، اس سروے کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ان کو یا تو سزائے موت ہوگی یا ان کو عمر قید دی جائے گی، عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ ان سب پر تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ 25 کروڑ ڈالر ایشیائی بینک نے پاکستان کو دیا ہے بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کو بہتر بنانے کے لیے یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ اور جو پہلے فیصلہ آ چکا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اس کے اپیل کر دی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، کے پی کے حکومت کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے بھی یہ درخواست دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، ہر ایک آدمی کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوگا، بلکہ جن لوگوں پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں انہی کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سینٹ سے بھی چونکہ یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کی سینیٹرز کافی تعداد میں وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قرارداد کا منظور ہونا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی، چونکہ 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکن ہی زیادہ تر ملوث ہیں، اور انہی کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ملٹری کورٹس میں، اور انہی کے ٹرائل کے خلاف جو ہے وہ اگر وہ اپنے سینیٹرز متحرک نہیں ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکے سے کم نہیں۔ البتہ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ نے بھی اس کی مخالفت کی، جے یو آئی کے جو وکیل ہیں سینیٹر مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔ اور ادھر خدیجہ شاہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے کافی عرصہ زیر حراست رہیں، آج پھر ڈی سی لاہور کی طرف سے ان کو 30 دن کے لیے نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان نے
عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تسلی بخش بات کی اور ان کے لیے کھانے کا جو انتظامات ہیں ان پر بھی تسلی کا اطمینان کا اظہار کیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بقول ان کے کیس میں ایسی دفعات شامل کی جا رہی ہیں جن کے مطابق جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یا تو عمر قید کی سزا ہوگی یا پھر ان کو سزائے موت ہو جائے گی، یہ ایسی دفعات شامل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے بڑی چہمگوئیاں رہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی اور بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا، اب چونکہ یہ پہلے اس سے جو ہے راجہ ریاض صاحب نے یہ بات کی تھی اور انصار عباسی صاحب نے بھی اس وقت بھی اس کو رپورٹ کیا تھا۔ آج انصار عباسی صاحب نے کہا کہ چونکہ انہیں کچھ خبریں ملی تھیں اس حوالے سے انہوں نے راجہ ریاض صاحب سے رابطہ کیا، تو راجہ ریاض صاحب کے بقول اب یہ پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، سچویشن بھی تبدیل ہو چکی ہے، اب پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت حاصل ہوگی اور پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ بھی بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں کسی نہ کسی صورت میں ملوث ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں تقریباً زبان زد عام ہے کہ وہ مائنس ہیں اور ماسٹر مائنڈ ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں، اس لیے اور وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی نااہلی ہو چکی ہے، اس کی اپیل بھی ابھی تک نہیں لگی، اور سائفر کیس بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے جس میں ان کی کم از کم 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے اور وہ لوگ کہ جو 9 مئی کے واقعات میں کسی نہ کسی صورت میں ملوث رہے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی بھرپور اجازت ہوگی۔ ہم اس کا ذکر کریں گے کہ کون سی جماعت کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ راجہ ریاض صاحب نے جو کہا کہ اجازت تو ہوگی لیکن پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے گی اور ووٹ زیادہ نہیں اس کو ملیں گے، اس کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے وہ 3 بڑی اہم وجوہات انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فنڈنگ کی کمی کا انہیں سامنا ہے، دوسرا ایسے لوگ ناتجربہ کار لوگ الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے ان کی طرف سے کہ جن کے پاس الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے بھی ان کو کم سے کم ووٹ پڑیں گے، اور جب یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں اور کون آدمی کون سے حلقے سے الیکشن لڑے گا، اس وقت ان کے لیے الیکشن کمپین کرنے کا بہت کم وقت ہوگا۔ اس کی تفصیل کیا ہے یہ آپ سنیے انصار عباسی صاحب کی زبانی۔ ان کو 3 قسم کے سیریس مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ جی جو لوگ الیکشن لڑیں گے وہ زیادہ تر واسٹ میجورٹی وہ لوگ ہوگی جو ان ایکسپیرینسڈ ہوگی، جن کا الیکشن لڑنے کا پہلا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، اور اس میں وہ وجہ وہی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، کچھ قید ہیں، اور پھر جو اور جس قسم کی سچویشن ہے وہی جو سختیاں والی بات ہے، تو ان حالات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر اگر لوگ جو بھی الیکشن لڑیں گے ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو ان ایکسپیرینس ہوں گے، جن کا اپنا الیکشن لڑنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہوگا، اور تیسری بات یہ کہ جی پہلے فنڈنگ ملتی تھی، پہلے پی ٹی آئی کے پاس فنڈنگ تھی، تو اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس فنڈنگ کا مطلب ہے کہ پیسے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ اور اب اگر بات کی جائے کہ کون سی جماعت کو مقبولیت سب سے زیادہ حاصل ہے، ایک گیلپ کا سروے آیا تھا جس میں سب سے زیادہ مقبولیت عمران خان صاحب کی بتائی گئی تھی اور ان کی پی ٹی آئی کی جماعت کی مقبولیت سب سے زیادہ تھی، لیکن انصار عباسی صاحب کے بقول خفیہ ذرائع نے کہا ہے کہ ان کے جو سروے ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو فیلڈ میں اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے جتنی کہ ان کو ٹویٹر پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا میں ان کو جو مقبولیت ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑی سیٹیں لے سکے گی یا وہ الیکشن میں کوئی اپسیٹ کر سکتی ہے، ان کی وہ مقبولیت نہیں رہی جو 9 مئی کے واقعات سے پہلے انہیں حاصل تھی۔